بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے اونٹ پٹانگ اور انشائیے کا عنوان ہے حماقتیں۔ عجیب بات ہے کہ کبھی کبھی احمق بننے کو جی چاہتا ہے، پر ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہمیں بالکل احمق ہی نہ سمجھ بیٹھیں۔ جو ہماری عزت و آبرو ہے کہیں یہ غارت ہو کر نہ رہ جائے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ خوف کئی بار کم سا ہو جاتا ہے اور ہم حماقتیں کر بیٹھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھار پاسبان عقل کی بھی نہ سنا کریں اور اپنے من کی سنا کریں، لیکن برا ہو مہذب معاشرے کا، جو بعض اوقات بلکہ بسا اوقات ہمیں مہذب بنانے پر تلا ہوتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ہم عاملانہ اور فاضلانہ باتیں ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، دفتر میں ایسا ممکن ہے، یا اگر آپ معلم ہیں اور مدرس ہیں، جو اتفاق سے ہم ہیں بھی، تو اپنی علمیت جھاڑتے رہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ آپ کا علم و فضل اکثر و بیشتر سننے والوں کے سر پر سے گزر جاتا ہے اور آپ اس ظلم میں مبتلا رہتے ہیں کہ آپ بڑی عالمانہ گفتگو کر رہے ہیں، فطرت کا سینہ چاک کر رہے ہیں، زمین سے اس کے راز اگلوا رہے ہیں اور فضاؤں ہواؤں کو اپنا دستے نگر بنا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ آپ کا علم و فضل کسی کے کام نہیں آتا۔ اول تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، اور اگر کسی کو سمجھ آ بھی جائے تو وہ اسے بیکار اور بے مصرف سمجھتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوچئے کہ انسان کب تک علمیت اور دانائی کا چوگا پہنے رہ سکتا ہے۔ کئی بار اسے تار تار کرنے کو جی چاہتا ہے اور آپ کر بھی دیتے ہیں۔ جب آپ کبھی کسی سے عشق و محبت کی گفتگو میں محو ہوں اور آپ کا محبوب دل و جاں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہو، تو ساری عقل، ساری دانائی، علمیت اور علوم و فنون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اس صورتحال سے دو چار دلوں کو گفتگو کرتے دیکھا ہو تو آپ کو لگے گا کہ بیچارہ عاشق نہ فلسفی ہے نہ حکیم، بلکہ ایک عام سا انسان ہے، سادہ سا فرد ہے جو فلسفوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور پیار میں کچھ اس طرح غلطاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی سننے والا ہو تو حیران و ششدر ہو کر رہ جاتا ہے۔ سنا ہے غالباً یہ افلاطون کی بات ہے کہ وہ اپنے تخلیے میں گھوڑا بنا ہوا تھا اور اس کی محبوبہ اس پہ سوار تھی۔ ایسے میں اس کے تلامذہ نے اسے دیکھ لیا اور غالباً اسے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ کسی موقع پر اس نے کہا، سنو، کوئی عالم ہو یا فاضل، اس کا کچھ وقت اپنا بھی ہوتا ہے۔ جو دل سینے میں دھڑک رہا ہوتا ہے اس کی دھڑکنیں کچھ اپنی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن برا ہو معاشرے کا کہ اس نے کسی پڑھے لکھے انسان کو روبوٹ سمجھ رکھا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کیے ہوتے ہیں، جیسے اس کا دل ہی نہ ہو، اس میں کوئی احساسات ہی نہ ہوں، اس کی آنکھیں آنسو ہی نہ بہاتی ہوں، اس کے ہونٹ خشک ہی نہ ہوتے ہوں۔ ہو جائے جو ہوتا ہے، وہ باؤلی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ کتنی عجیب و غریب اور بے ڈنگی منطق ہے، لیکن سنیے، یاد رکھیے۔ کسی دانا نے کہا تھا کہ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، دانا و بینا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو محفل کے حوالے کرنا ہوگا، ماحول کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ جہاں سب احمق ہوں وہاں عقل مند بننا ویسے بھی احمقانہ عمل ہے۔ کسی اور سیانے نے کہا تھا، اگر آپ گدھوں میں پھنس جائیں تو فوراً ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا شروع کر دیں، ورنہ گدھے آپ کو زخمی کر دیں گے۔ وہ کسی نے یوں بھی کہا تھا نا، اگر تم روم میں ہو تو وہی کچھ کرو جو رومی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے ماحول میں نہ بھی ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں، تب بھی آپ اپنے کاروبار کا چولا ہی پہنے نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک لباس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ بچے بن جائیں، کوئی آپ کو چومے، کوئی چاٹے، کوئی پیار کرے، کوئی جھولے دے۔ کبھی آپ جوان بننا چاہتے ہیں اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی محبوبہ آپ کی آغوش میں ہو اور آپ پہ بوسوں کی بارش کر رہی ہو، یا اس کا جی چاہے تو چھتر رسید کر رہی ہو۔ یہ بھی کسی انعام و اکرام سے کم نہیں ہوتا، اس کی گالیاں سن کر بھی دل بے مزہ نہیں ہوتا۔ اس میں خاص حلاوت ہوتی ہے اور خاص شیرینی۔ اس لیے آپ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ سکتے، نہ ہمیشہ عقل مند، نہ ہمیشہ احمق۔
لیکن کیا کیجیے، حماقت کے اپنے ہی مزے ہیں۔ ایک دن میں نے چاہا کہ آج کوئی حماقت نہیں کروں گا۔ آواز آئی، یہ تو تمہاری سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ ارے پگلے، محض عقل مند بنے رہنے سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کو بھی سکون چاہیے، راحت چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی استاد پڑھا رہا ہو اور ہر 5-10 منٹ کے بعد کوئی چٹکلا نہ چھوڑے تو وہ استاد ہی نہیں۔ وہ اپنے لیکچر کو بڑا بورنگ کر دے گا، بچے دلچسپی کبھی نہیں لیں گے۔ اب تو یہ ایک باقاعدہ طے کر لیا گیا ہے کہ استاد کا اپنا لیکچر لطیفوں اور شعروں سے مزین کرنا چاہیے، وگرنہ اس کی بات کسی کے دل پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ یہ حماقتیں کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہو تو وہ حماقتیں مکاری ہوئیں، مصنوعی ہوئیں اور جھوٹ کا پلندہ ہوئیں۔ حماقتیں تو وہ ہیں جو دل سے بے ساختہ پھوٹتی ہیں، ذہن سے اچانک جنم لیتی ہیں۔ اسے ذکاوت کہتے ہیں۔ جانتے ہو نا ذکاوت یا وٹ کتنا بڑا عطیہ ہے؟ جو ذکاوت سے متصف اشخاص کو بادشاہ کی قربت میں لے آئی تھی، جیسے بیربل کو اور ہزاروں دوسروں کو۔ اور اگر آپ نے شیکسپیئر کو پڑھ رکھا ہے تو اس میں کمال کے مسخرے ہیں۔ ہوتے وہ مسخرے ہیں مگر وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوتے ہیں، دور کی کوڑی لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی حماقتیں بہت سے پند ناموں سے کہیں زیادہ اثر انگیز ہوتی ہیں۔ ہماری رائے میں حماقتیں اللہ کا عطیہ ہے، کیونکہ اگر آپ تمام دن سنجیدہ بنے رہیں تو شاید آپ کا فشار خون بڑھ جائے، بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ صاحب اس لیے ہنس لیا کریں، کہے لگا لیا کریں، اور کبھی جسے پنجابی میں چولیں کہتے ہیں مار لیا کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے بادشاہ اور شہنشاہ مسخروں کو بڑی عزت دیتے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور ان کی تیوریاں کم ہو جاتی تھیں۔ بہت سے جاگیرداروں نے بھی ہنسنے ہنسانے کا اہتمام کیا ہوتا ہے، لیکن ٹھہریے، حماقت کہتے کسے ہیں؟ اس کا کچھ ذکر تو ہم نے کر دیا، لیکن کچھ اور کرنا باقی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جسے آپ عقل کی بات کہتے ہیں، ممکن ہے 100 سال بعد اسے حماقت کہا جانے لگے؟ وہ اپنے بزرگ تھے نا، بڑی عقل مندانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ جب بیل زمین کو ایک سینگ سے اتار کر دوسرے سینگ پر رکھتا ہے تب زلزلہ آتا ہے، اور جب آندھیاں چلتی ہیں تو کسی کا قتل ہو رہا ہوتا ہے، جب ہتھیلی میں خارش ہوتی ہے تو دولت آنی ہوتی ہے، کوا بولتا ہے تو کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی ہزاروں عقل مندانہ باتیں ہمارے بعض بزرگ اور بزرگوں کے بزرگ کرتے آئے ہیں۔ لیکن اب ان تمام باتوں کو ہم میں سے بیشتر ان سب مفروضوں کو حماقت سمجھتے ہیں۔ اس کی ضمانت نہیں کہ جو ہم عقل مندانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ عقل مندانہ تصور کیا جاتا رہے، شاید انہیں بھی حماقتیں کہہ کر رد کر دیا جائے۔ اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عقل مندانہ اور احمقانہ باتوں میں کوئی حد فاصل قائم کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی کوئی میری عقل مندانہ بات کو احمقانہ کہہ سکتا ہے، اور میں کسی کی احمقانہ بات کو عقل مندانہ سمجھ سکتا ہوں۔ چلیے چھوڑیے، کبھی کبھی حماقتیں ضرور کر لیا کیجیے، یا اپنے دل و دماغ کو کر لینے دیا کیجیے، شاید پھر آپ کو خواب آور گولیاں نہ لینی پڑیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ انشائیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔